کہانی ہے ایک ننھے سنی کی۔ سنی ہمیشہ کلاس میں فرسٹ آیا کرتا تھا، مگر سنی بہت ہی شرارتی بھی تھا۔ ایک دن سنی جب صبح اٹھا اور اس نے شیشہ دیکھا تو وہ حیران ہو گیا۔ اس کو ایسے لگا جیسے آئینے میں وہ خود کو نہیں کسی اور کو دیکھ رہا ہے۔ اس کا رنگ بہت ہی زیادہ سیاہ پڑ چکا تھا اور اس کی ناک بہت ہی لمبی ہو چکی تھی۔ سنی بہت پریشان ہو گیا۔ وہ کافی دیر خود کو شیشے میں دیکھتا رہا اور اس کے بعد دوڑ کر واش روم میں داخل ہو گیا۔ کافی دیر جب سنی واش روم سے باہر نہیں آیا تو اس کے والد نے دروازہ کھڑکایا اور اس کو کہنے لگے، مجھے دفتر کے لیے دیر ہو رہی ہے، جلدی کرو سنی، کتنا ٹائم لگاؤ گے؟ وہ باہر آیا تو وہ حیران تھا کہ اس کے والد اسے دیکھ کر بالکل حیران نہیں ہوئے، اور جب وہ اپنی امی کے سامنے گیا تو انہوں نے بھی اسے دیکھ کر کچھ حیرانی کا اظہار نہیں کیا۔ سنی کو لگا یہ میرے والدین ہیں، اس لیے یہ اس بات کا اظہار نہیں کر رہے۔ سنی بہت پریشان تھا، وہ اسکول نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن اس کے ابو نے اسے کہا، آج اسکول جانا ضروری ہے بیٹا، یاد ہے تمہارا ٹیسٹ ہے۔ سنی نہ چاہتے ہوئے بھی اسکول کے لیے تیار ہونے لگا۔ جب وہ اسکول پہنچا تو وہ اپنا چہرہ چھپا لینا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے اس سیاہ اور لمبی ناک والے چہرے کو کوئی نہ دیکھے۔ وہ اپنے دوستوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ کلاس روم میں پہنچا تو وہ حیران تھا کہ کوئی بھی اس کو دیکھ کر ہنس نہیں رہا تھا۔ معمول کی طرح سب لوگ اس سے سلام کے بعد یہاں وہاں کی باتیں کرنے لگے۔ کسی نے بھی اس طرح کا اظہار نہیں کیا کہ وہ کچھ مختلف ہے۔ سنی اسکول سے آیا تو وہ زور زور سے رونے لگا۔ سنی کی امی پریشان ہو گئی اور پوچھا، کیا ہوا ہے بیٹا؟ سنی اپنی امی کے ساتھ لپٹ گیا اور بولا، کیا میں بہت بدصورت ہو گیا ہوں امی؟ سنی کی امی کچھ لمحے کے لیے حیرت سے اس کی طرف دیکھتی رہی اور پھر بولی، بالکل نہیں، میرا بیٹا تو بہت ہی خوبصورت ہے، میرا بیٹا تو بہت اچھا ہے۔ سنی نے اپنی امی کو بتایا کہ مجھے صبح سے اپنی شکل آئینے میں بہت ہی خراب اور کالی نظر آ رہی ہے۔ کہ امی نے کہا، ایسے ہی لگ رہا ہے بیٹا، تم تھوڑا آرام کر لو۔ اس نے خود کو پھر سے شیشے میں دیکھا اور کہا، آپ کو کیوں نظر نہیں آ رہا؟ میرا رنگ بہت کالا ہو چکا ہے اور دیکھیں میری ناک کتنی بڑی ہو گئی ہے۔ سنی زور زور سے رو رہا تھا۔ اس کی امی بہت پریشان ہو گئیں۔ انہوں نے اسے ڈاکٹر کو بھی دکھایا۔ ڈاکٹر نے کہا، شاید یہ کچھ تھک گیا ہے، اسے آرام کی ضرورت ہے۔ اگلے دن سنی نے اسکول میں اپنے دوست سے پوچھا، مجھے سچ سچ بتاؤ، تمہیں اس وقت میں پہلے جیسا دکھائی دے رہا ہوں؟ اس کے دوست نے کہا، ہاں بالکل ویسے ہی ہو۔ سنی نے اسے کہا، ایسا کس طرح ہو سکتا ہے؟ صرف میں خود کو شیشے میں دیکھتا ہوں تو مجھے اپنا چہرہ بہت ہی کالا اور ناک بہت ہی لمبی دکھائی دیتی ہے۔ اس کا دوست زور زور سے ہنسنے لگا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے کہا، تمہیں یاد ہے نا کہ تم ہمیشہ فیضی کا مذاق اڑایا کرتے تھے؟ اور یاد ہے ایک بار ٹیچر نے ہم سب سے وعدہ لیا تھا کہ ہم کبھی فیضی کا مذاق نہیں اڑائیں گے، مگر پھر بھی تم فیضی کا مذاق اڑاتے رہتے تھے۔ میں تمہیں کہتا بھی تھا کہ ایسا مت کرو، وعدہ توڑنا اچھی بات نہیں، مگر تم پھر بھی فیضی کا مذاق اڑاتے تھے۔ لیکن وعدہ کرنے کے باوجود تم فیضی کا مذاق اڑایا کرتے تھے نا۔ سنی کی سمجھ میں ساری بات آ گئی۔ سنی بھاگتا ہوا فیضی کے پاس پہنچا اور اسے گلے لگا لیا۔ اس نے کہا، دوست، ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور ہم سب بہت ہی خوبصورت تخلیق ہیں، مجھے تمہارا مذاق نہیں اڑانا چاہیے تھا۔ اس نے فیضی سے معافی مانگ لی۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ فیضی کا مذاق کبھی نہیں اڑائے گا۔ کچھ ہی دیر بعد جب اس نے خود کو آئینے میں دوبارہ دیکھا، وہ بہت خوش ہو گیا۔ اس کا چہرہ پہلے کی طرح خوبصورت دکھائی دینے لگا۔